دوستوں تکو انہیں شیلنگ کی ہے. اے دیکھو وہ شیلنگ کر رہے ہیں. اے شیلنگ کر لگے نا. بدترین شیلنگ ہو رہی ہے F1 کوٹلی روڈ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ابھی تقریباً 2 دن پہلے ہی ہمارے ذات کشمیر میں بلکہ میرپور ذات کشمیر میں ایک واقعہ پیش آیا جس کی چرچا پورے پاکستان میں ہو رہی ہے. وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک موب نے KFC کی ایک برانچ کو جلا دیا. اس میں توڑ پھوڑ بھی کی ظاہر ہے اور اس کی وجہ سے 50 سمتھنگ لوگ جو ہیں ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا اور 300 سمتھنگ ہے ان کے اوپر جو ہے وہ کارروائی بھی جاری ہے ان کی تلاش میں. اس واقعے کے اوپر میں اس کو 2 فیزز کے اندر میں بات کرنا چاہوں گا. 2 مین چیزیں ہیں جس کے اندر ڈسکس کرنے والی ہیں. پہلے میں تھوڑا سا اس کا آپ کو بیک گراؤنڈ دینے کی کوشش کروں گا چونکہ اس سے کچھ دن پہلے ہی ہم نے بھی ایک ایسی ایکٹیویٹی کی تھی جو ایسی نہیں تھی بیسیکلی, لیکن یہ ہے کہ مطلب فلسطین کے حوالے سے ہی تھی. تو کچھ عناصر میں نے دیکھے ہیں جو اس کو اس سے لنک کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. خیر اس کے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینا چاہوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کا جو ابھی کیا رزلٹ نکلا ہے اور ابھی کیا چل رہا ہے, اس سے کیا فائدہ ہوا یا اس سے نقصان ہوا, اس کے اوپر بھی تھوڑا سا میں تبصرہ کرنا چاہوں گا. زیادہ لمبی ویڈیو انشاءاللہ نہیں کریں گے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک لڑکا جو کہ ویڈیو بھی آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی, یہ قبر میں جواب دیں گے آپ لوگ. قیامت پر دن لوگ یہ بچے آپ کو گربان پکڑیں گے, گربان سے پکڑ کے آپ کی جھنجھوڑیں گے. قیامت پر دن معافی نہیں ملے گی. قیامت دن معافی نہیں ملے گی. بتا آپ کی نوکری جو KFC کی اسی برانچ کے اندر جاتا ہے, فلسطین کا جھنڈا لے کر وہ وہاں پر یہ اعلان کرتا ہے اور لوگوں کو جگانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کا گوشت کھا رہے ہو, ان پر بمباری ہو رہی ہے اور تم لوگ اپنی ان آسائشوں سے نہیں کر رہے اور ان برانڈس میں یا KFC اسپیسیفکلی اس میں آپ جا کے یہ کھا پی رہے ہو اور عیاشیاں کر رہے ہو اور تم لوگوں کو اپنے بھائیوں کی فکر نہیں ہے. اب یہ معاملہ ہوتا ہے تو پورے سوشل میڈیا کے اوپر یہ وائرل ہوتی ہے, لیکن اسپیسیفکلی میں اپنے شہر کی بات کروں گا. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر ایک جذبات ابھرتے ہیں, اسپیسیفکلی جو یوتھ ہے اس کے اندر یہ جذبات ابھرتے ہیں کہ جی اس شخص نے ایک اچھا کام کیا, ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ لوگوں تک بائیکاٹ کی مہم جو ہے اس کی اویئرنیس پھیلائی جائے, لوگوں تک یہ بات پہنچائی جائے کہ ان برانڈس کا وہ بائیکاٹ کریں. اسی سلسلے میں ہم نے ایک اپنے طور پر ایک پروٹیسٹ ارینج کیا. پروٹیسٹ آپ اس کو ریلی کہہ لیں, پروٹیسٹ سے زیادہ تو نہیں, وہ ریلی کی شکل تھی زیادہ. تو وہ ہم نے ارینج کیا جو کہ ایک کلیکٹیو جو میرپور کی یوتھ تھی اس کی طرف سے ایک کلیکٹیو میئر تھا, ایک کلیکٹیو ایکٹیویٹی تھی. تو اسپیسیفکلی اگر آپ کرنا چاہیں تو جو یونیورسٹی کی یوتھ تھی, یونیورسٹی کے لوگ تھے, وہ اس میں شامل تھے. وہ ریلی الحمدللہ کامیاب گئی اور لوگوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور شدید گرمی میں روزہ رکھ کے لوگ وہاں پر اپنے جو فلسطینی اور غزہ کے بہن بھائی بچے ہیں ان کے لیے اظہار یکجہتی کا ایک اپنی طرف سے کوشش کی. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو بیسیکلی یہ چیز کر لی, تو ایک مزید ایک ایکٹیویٹی ایسی ہو جاتی ہے جو مطلب ایک کوئی گروپ آف پیپل ہے وہ ایک پروٹیسٹ ارینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ابھی تک جتنی اطلاعات ہیں, کیونکہ ایگزیکٹلی میرے پاس بھی ساری جو ایگزیکٹ اس موقع پر جو باتیں ہوئیں وہ تو ابھی تک میرے پاس پہنچی نہیں ہیں, لیکن جہاں تک مجھے اندازہ ہے وہ یہ ہوا کہ جب وہ وہاں پر پہنچے انہوں نے بیسیکلی ان کا کوشش تھی کہ ہم پروٹیسٹ کریں گے KFC کے سامنے جا کے. تو جب وہ وہاں پر گئے تو وہاں پر جو ایک رپورٹ آئی اس کے مطابق یہ ہے کہ KFC کے اندر سے کوئی بندہ آیا جس نے آگے جو موب تھا اس کو اشتعال دلانے کی بھی کوشش کی کہ یہ جو مطلب تم لوگ کیا کر لو گے آ کے, اور وہ جو نعرے بازی کر رہے تھے اس کا کوئی ایگریسو ہو کے جواب دینے کی کوشش کی. تو ظاہر ہے پھر اگر اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہے تو موب کو اشتعال آنے میں کوئی دیر نہیں لگتی ہے. تو کسی نے کوئی ایک پتھر مار دیا اور بس وہ کام سٹارٹ ہو گیا. اب یہی ایگزیکٹ جو چیز تھی اس کا ڈر ہمیں بھی تھا, اسی لیے ہم بھی KFC تک اپنی ریلی کو لے کر نہیں گئے. ہم لوگ بھی اس سے پیچھے ایک چوک ہے وہاں تک لے کے گئے, کیونکہ جب ایک پتھر کوئی پھینک دیتا ہے تو پھر پیچھے پورا ٹرک آ جاتا ہے پتھروں کا اور وہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کہاں سے آتا ہے. تو یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیا ہے.
لیکن اصل بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ہمیں فائدہ ہوا یا نقصان ہوا. جو بائیکاٹ کی کمپین تھی بیسیکلی, میں نے جو ریلی ہماری ہوئی تھی اس کے اندر بھی میں نے یہ بات کی تھی, شاید یہ میں نے ویڈیو اپلوڈ بھی کی تھی, کہ جو ریلیز ہوگی یا پروٹیسٹ ہوگے, ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ لوگوں کے اندر ایک شعور بڑھانے کی ہم اٹیمپٹ کریں. جو 5-10 منٹ لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں, ان 5-10 منٹ میں ان کو کوئی ایک ایسی بات بتا دی جائے جو شاید ان کو اٹریکٹ کر لے کہ وہ اپنے طور پر کوئی سٹیپ اٹھانے کی کوشش کریں, یعنی جو ان تک پاسبل ہے جو کر سکتے ہیں وہ کریں, یا ایٹ لیسٹ اپنے اوپر یہ دیکھ لیں کہ ہم کوئی ایسی چیز نہ یوز کریں جس کا نام ہمارے دشمنوں کے ساتھ آتا ہے. تو یہ اتنا سا کام ہوتا ہے صرف پروٹیسٹ کا, باقی پریکٹیکلی کوئی فرق نہیں پڑتا. میر پور آزاد کشمیر میں اگر ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے تو اس سے اسرائیل کو کیا فرق پڑتا ہے, یا KFC کو کیا فرق پڑتا ہے, کیا کوئی KFC بند ہو جائے گا یا کوئی غزہ کی جنگ رک جائے گی؟ ایسا نہیں ہوتا. یہ صرف اپنے طور پر ایک احتجاج ریکارڈ کرانے والی بات ہے, پریکٹیکلی اس کا کوئی اس طرح سے رزلٹ نہیں ہوتا. اور اسی طریقے سے جو بائیکاٹ کی کمپین ہے, بائیکاٹ سے بھی کوئی یہ ایسا نہیں ہوگا کہ غزہ نے جو اسرائیل ہے اس نے اپنے غزہ کے اندر جو جینوسائڈ کر رہا ہے وہ روک لینا ہے, یا کوئی شاید 10 بم مارا تھا تو 1 بم کم کر دے گا, اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ پھر وہی بات ہے کہ یہ صرف ایک ہماری طرف سے سٹانس جانے والی بات ہے کہ اگر ہماری اسٹیٹ کچھ نہیں کر رہی تو ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ جی میر پور آزاد کشمیر کے یا جو مسلمان یوتھ ہے وہ, یہ مسلمان لوگ ہیں, وہ ایک ناراضی کا اظہار کریں گے. صرف یہ اتنی سی بات ہے. اور اب جو یہ حالیہ واقعہ ہو گیا ہے, یہ ہماری اسٹریٹجی کے لیے بہت بڑا نقصان دہ عمل ثابت ہوگا. یہ جو چیز ہوئی ہے اس سے ملٹیپل لیولز کے اوپر ہمیں نقصان ہو رہا ہے. سب سے پہلی چیز جو نقصان ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ لوگ اب جو سیو غزہ یا بائیکاٹ فار غزہ کی جو کمپین ایک چل رہی ہے, جو کہ میں پھر وہی ریپیٹ کروں گا کہ وہ بھی کسی کھاتے میں نہیں آتی ہے. مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایمان کے 3 لیولز ہیں, اگر تم برائی ہوتا دیکھو تو ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو, زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم سے کم دل میں برا سمجھو. یہ دل میں برا سمجھنے کے برابر تھی. اس لیول کی وہ چیز ہے. اس سے بھی لوگ متنفر ہونا شروع ہو گئے. ہمارے لوگوں کا ایمان کا لیول تو ہم سب کو پتہ ہی ہے. تو اس صورتحال میں, اس ایمان کے لیول کے اندر اگر اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے تو اب لوگ اس سے متنفر ہونا شروع ہو گئے. اگر آپ ان کے سامنے یہ بات کرو کہ جی بائیکاٹ کرو یا غزہ کے لیے کوئی ایسی بات کرنے کی کوشش کرو تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ بھی کوئی توڑ پھوڑ والے لوگ آ گئے, یہ کوئی ابھی آگ جلا دیں گے اور کچھ ایسا کر دیں گے. تو سب سے پہلا نقصان یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب کیونکہ بائیکاٹ تو کامیاب اسی وقت ہوتا ہے نا جب میکسیمم لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. جب اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے تو اس سے میکسیمم لوگ کیا جو آپ کے پاس پہلے سے لوگ تھے وہ بھی مطلب آپ سے دور ہو جاتے ہیں. تو پہلی چیز یہ تھی. دوسری یہ چیز ہوئی کہ لوگوں کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہو رہا کہ وہ اس بات کی مذمت کرتے کرتے, خیر اس کی مذمت کرنے کے بجائے وہ دین کا مذاق بنانا شروع ہو گئے. اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا وہ اس بات کی مذمت کرتے کرتے اس کو جہاد کے ساتھ فٹ کر دیتے ہیں اور جہاد کا مذاق بنانا شروع کر دیتے ہیں. جو غزہ کے وہاں پہ بچے مار رہے ہیں ان کی تکلیفوں کا بھی مذاق بنا رہے ہیں, لیکن لوگوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے. مطلب کانشیسلی نہیں کر رہے, میں آبویسلی یہ بات کروں ان کی نیت نہیں ہے ایسا کرنے کی, لیکن ان کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہو رہا, وہ کر تو رہے ہیں. اور میرے لیے سب سے بڑا اس کا نقصان ہے بھی یہی ہے کہ ہماری جو سینس لیس عوام ہے اس کو اپنی سینس لیسنس کے لیے ایک جواز مل گیا. پر اس سے بڑھ کر ایک اور بات کرنے والی بھی ہے, وہ یہ ہے کہ بات یہاں تک پہنچی کیوں. جو ہماری حکومت یا ہماری اسٹیٹ ہے اس نے لوگوں کو اس حد تک جانے ہی کیوں دیا. مطلب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ KFC تک کیوں جانے دیا, اس عمل تک ان کو جانے کیوں دیا. اس میں ایک بہت بڑی جو چیز دیکھنے والی ہے, جو سمجھنے والی ہے, وہ یہ ہے کہ لوگوں کو کوئی شوق نہیں تھا اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنے کا, جو میں سمجھتا ہوں. ہم نے بھی جو ریلی کی, روزہ رکھ کے ہمیں بھی کوئی ریلی کرنے کا شوق نہیں تھا. ہم کیوں نکلے؟ کیونکہ ہماری آواز اسٹیٹ تک ایسے نہیں پہنچتی, ہمارے لوگوں تک ہماری آواز ایسے نہیں پہنچتی. لوگوں کو تو چلو جوش دلانے کے لیے ریلی کرنی پڑتی ہے,
لوگوں کو تو اس طرح سے ایکٹیویٹیز جب تک نہیں ہوتی، جس طرح وہ مولانا طارق جمیل والی بات ہے کہ اگر ان کی آپ گھنٹے کے لیے ایک لیکچر سن لیں گے تو 2 گھنٹے آپ کو اثر رہے گا، پر 2 گھنٹے کے بعد آپ کو کوئی اثر نہیں رہے گا اور آپ واپس انہیں ایکٹیویٹیز میں لگ جائیں گے. ایگزیکٹلی اسی طریقے سے کہ ریلی کے اندر آئیں گے 10 15 20 منٹ گھنٹہ لوگ آئیں گے اور گھنٹہ 2 گھنٹے 1 دن 2 دن اس کا اثر رہے گا، پھر وہ کم ہو جائے گا، پھر ایک ریلی نکالنی پڑے گی. لوگوں کا تو اسی طرح سے ہی چلتا رہتا ہے. لیکن اصل چیز جو اس میں ہے سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ اگر اسٹیٹ ہماری کوئی ایک ایسا سٹانس لے لیتی، ٹھیک ہے جنگ تو انہوں نے نہیں کرنی، جو ملیٹریلی ان کو سپورٹ کرنے والی تھی وہ نہیں کرنی، ٹھیک ہے کوئی اور کام بھی نہیں انہوں نے کرنا، ایٹ لیسٹ وہ یہ کر سکتے تھے کہ جو رفح بارڈر کے اوپر یا جو جہاں پر بھی ان کی ایڈ رکی ہوئی ہے وہ اس ایڈ کو آگے پہنچانے کے لیے کوئی ایکٹیویٹی کوئی اٹیمپٹ کر سکتے تھے، کہ ڈپلومیٹیکلی کوئی کوشش کر سکتے تھے. کوئی ایک ایسی ایکٹیویٹی اگر وہ کر دیتے، اس کی میں ایک مثال آپ کو یوں دے دیتا ہوں کہ جس طرح ٹرکی کے اندر ہوا، اردوغان نے خود اپنے ملک کے اندر مل کے لوگوں کے ساتھ ریلیاں کی، ایون تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ایک طرف تو وہ پورا اس بڑی بنا ہوا اسرائیل کا، لیکن جب وہ اس نے ریلیاں کی لوگوں کے اندر تو ایک وہ کول ڈاؤن کی اسٹیج آ جاتی ہے، تھوڑا لوگ کول ڈاؤن ہو جاتے ہیں، لوگوں کا پریشر کم ہو جاتا ہے. ادھر یہ ایشو ہے کہ یہاں پر اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہوئی نہیں، بلکہ جنہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے جلسے جلوس ان کو بھی روکا جا رہا تھا. خیر ہمارا جو ایک پروٹیسٹ ہوا تھا، جو ہماری ریلی ہوئی تھی، اس کے لیے تو میں سول ایڈمنسٹریشن سے اور جو ہمارے علاقے کی ایڈمنسٹریشن ہے میں اس سے ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں وہاں پر پروٹیکشن بھی دی اور بڑے اچھے طریقے سے ارینجمنٹ بھی وہاں پر ہوئی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ سٹانس عوام جتنا مرضی لے لے، بائیک آؤٹ کر لے، جتنا مرضی جو کچھ کر لے، بلکہ جی تو KFC جلا بھی دیا نے، اب KFC جلا کے بھی غزہ اسرائیل جنگ نہیں رک سکتی، یا غزہ کا جو مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہو سکتا، یا عوام کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو سکتا KFC جلانے سے بھی. اصل جو غصہ ٹھنڈا ہوگا عوام کا، یا اصل جو جذبات لوگوں کے صحیح ڈائریکشن میں آئیں گے، وہ کب آئیں گے؟ جب اسٹیٹ کوئی ایکشن لے گی، لوگوں کے خلاف نہیں، اسرائیل کے خلاف. اب جب یہ ایکٹیویٹی ہو گئی ہے KFC جلانے والی، تو اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس مقصد کو بھی نقصان پہنچا اور کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا. لیکن ایک سیمپل کے طور پر یہ چیز ضرور ہے، ایک لوگوں کے جذبات تو سامنے آ گئے کہ لوگ بڑے اشتعال میں بھی جا سکتے ہیں اس مقصد کو لے کر. اور وہاں پر میں یہ بھی کہوں گا کہ 90% جو لوگ ہوں گے وہ تو نیک نیت سے ہی آئے، اچھی نیت سے ہی آئے ہوں گے، اور توڑ پھوڑ بھی اچھی نیت سے ہی کر رہے ہوں گے کہ جی یہ اسرائیل کا برانڈ ہے، حالانکہ ہے نہیں، لیکن چلو اسرائیل کا برانڈ ہے، ہم اسرائیل کو نقصان پہنچا رہے ہیں. لیکن جو کام ان کے ساتھ ہو گیا وہ ہو گیا. وائلنس از نیسیسری، لیکن اس کی ڈائریکشن دیکھنا بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم. وہ دین محمد کے وفادار کہاں ہے، مٹ جائے جو دی پر وہ جانثار کہاں ہے. وہ دین محمد کے وفادار کہاں ہے، مٹ جائے جو دی پر وہ جانثار کہاں ہے. وہ دین محمد کے وفادار کہاں ہے، مٹ جائے جو دی پر وہ جانثار کہاں ہے. اغیار کے ظلم و ستم کا ہے وہ نشانہ، مظلوم مسلمان